بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما قبلہ شاہ صاحب، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز اور محتشم حاضرین، یہ اسلامی سال کا پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا آخر قربانی سے شروع اور قربانی پہ ختم۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول نے اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں پیش کی اور آپ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ عادت باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے پھر اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پر کھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اعزاز ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور آپ بیمار ہو گئے۔ چند دن قافلہ ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں انتقال ہوا، اور آپ کے انتقال کی خبر مکہ میں جو ہے وہ آپ کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ان کے جذبات کو کیا بیان کروں بھائی، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزر گئے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو میری آرزو ہے کہ میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے ساتھ انہیں بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا،
سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائیں۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا اور آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھب سی گئی۔ دو ایک باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بس سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے۔ میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ گیا ہوں، اور میں جب پہلی دفعہ گیا، یہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے میں پرانا جو راستہ ہے، تو پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، علماء تھے، میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، اسی ادا کو اپناتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ پلٹنا، وہ بچھڑنا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی، اور پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے آئی نا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہوئے، 3 دفعہ جلال سے کہا کہ پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی ہے، اور ساتھ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر ہے، ابوا کا ٹیلا ہے اور ماں خاموش ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، وہاں بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے یار، بے پناہ محبت دادا جان سے وصول ہوئی۔ لیکن 2 سال ابھی گزرے کہ آپ کے سر سے یہ شفیق دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھانا، آگے آگے جنازہ اور پیچھے پیچھے میرے رسول تھے، اور آپ اپنے دادا کی جدائی میں آنسو بہا رہے تھے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا نے بھی بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے، آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے، اماں حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار تھا کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے مہربان دادا جان کا وصال ہوا۔
چچا بھی پھر وہ عام الحزن ہے، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ جب سیدہ فاطمہ نے آگے حضور سے عرض کیا نا کہ والدہ آپ سے چادر مانگ رہی ہیں، حضور فرماتے جاؤ بیٹے والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کیا کرنی ہے۔ تو آپ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمائے خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا فرما دیتا۔ حضور کے یہ محبوب رشتے بھی بظاہر دنیا سے چلے گئے۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا، حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آئی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج رہی ہے، فرد واحد سے لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم نے قوم کے رویے پڑے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگ گڑے کھودتے ہیں، کانڈے بچھاتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ ہے یار جو مکہ والوں نے میرے رسول کو نہیں دیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی کہ بچوں اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی نا تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ یار بچے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، فرماتے مجھے ایک دن اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا، آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا کیا، دکھوں سے 2-4 ہونا پڑا۔ میرے نبی طائف تشریف لے گئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں بات سناؤں گا، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت تم نے قبول نہیں کیا۔ اور ساتھ فرمایا ایک مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ زیادہ تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا دوست، حضور طائف سے واپس تشریف لائے، 2 رویا کی تارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، سچا کی دے پامڑ مجدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار دریا کی۔ کڑوی کو سہیلی تھی، میں نے برملا برجستہ کہہ دیا، بھیا نذرانے وصول کر کے نہیں، یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے۔ میرے نبی اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے، اور حضور نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ اکبر، جملہ ایک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے ان کی نسل، جب فرمایا ان کے لیے بد دعا کر دیں تو حضور نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور جملہ جو تھا فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں نا وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا، ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے، رویے ہیں نا بھائی، تو دل برداشتہ ہو گیا۔ ہم کہہ ہی دیتے ہیں کہ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے نا، ماننا والے نہیں تو ہم شاکوڑ چلے جائیں گے، کہیں فیصل آباد ڈیرا لگا لیں گے۔ حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آنے والی نسلوں۔ اور سنیے گا بھائی، جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ یہ تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے لبیک یا اختی، بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد کو یہاں بھیجا جس کی عمر 17 سال، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا۔ اچھا وہ جگہ جگہ ٹھہر جاتا اور بار بار کہتا ہے بہن میں حاضر، بہن میں حاضر۔ کسی نے کہا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آتا ہے؟ آپ فرماتے چشم تصورات میں میں اپنی بہن کو مدد کے لیے پکارتا دیکھتا ہوں، اسے دلاسا دیتا ہوں تیرا بھائی عرب سے چلا ہے اور عجم آ کے تیری عزت بچا کے لے جائے گا۔ کہاں سے چلا اور آ کی عزت بچا کے لے گیا؟ برما میں، کشمیر میں، اور بھائی فلسطین میں کتنی بیٹیوں کی عزت لٹی گئی۔ وہ ہمیں چیختی رہی، پکارتی رہی، کون ان کی مدد کے لیے پہنچا؟ وہ چلا عرب سے اور یہاں آ کے اس بیٹی کے سر پہ عزت کی رضا رکھی، اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا تھا، مکران سے ملتان تک تھوڑا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔
وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. آپ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ نام بڑا معتبر ہے، زمانہ اس کو محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. بھائی جان طائف والوں نے پتھر مارے. کتنے دکھ ہیں یار جو حضور کی زندگی میں نہیں آئے. میں نے عرض کیا جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی آئے نہیں دنیا میں، شکم مادر میں ہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش. 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا. عام الحزن آیا. مکے والوں نے پتھر مارے، طائف والوں نے دکھ دیے. زندگی میں ہم بڑھتے ہیں، ایک خوشی کا سا سامان تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے تھے. کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ میرے نبی سے کہو دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، یہ اختیار آپ کو ہے. ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. کتنا مشکل ہے بھائی. تو میرے نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا. بیٹے کی جدائی میں حضور نے آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی سے حضور نے بڑی محبت فرمائی. حسین ابن علی کا اعزاز ہے، جب دنیا میں آئے تھے نا تو دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا نصیب ہوئی تھی نا وہ محمد عربی کا لعاب دہن نصیب ہوا تھا. وہ لعاب جو قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے، جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے. وہ لعاب سنیے گا، حضرت فدیق ایک نبیل صحابی ہیں، کہتے ہیں میرا سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا، بینائی چلی گئی اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جاتے، آنکھوں کے دیدے روشن کر دیں. میرے نبی نے اپنا مبارک لعاب لگایا تو آنکھیں چمک گئی اور فرماتے ہیں میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا. وہ مبارک لعاب سنیے گا. شیخ جزولی فرماتے دلائل الخیرات جنہوں نے امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو راستے میں نماز ظہر کا وقت تنگ تھا. ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے پاس ڈور رسی نہیں تھی. ایک قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئے. حضرت سے مخاطب ہو کے کہتے حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا. کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ ڈیرا بتایا. کہتے شیخ نام کیا ہے؟ نام معروف تھا. نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے حضرت ناراض نہ ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے، افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے. خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بعد میں بلا کے کہا پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی آیا؟ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں، ترلا کی جاتی ہے دس دے میں بھی پڑھاں گا، اپنے مریداں بھی کہاں گا. کہا حضرت ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چلاتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا. حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا. حسین ابن علی کا اعزاز، وہ مبارک لعاب جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب نصیب ہوا. حسین ابن علی کا اعزاز، حضور سجدے میں جاتے ہیں تو حسین ابن علی پشت پہ آتے تو میرے نبی تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں. یار حسین ابن علی کی زبان کو حضور اس طرح چوستے جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. اور محبت برے کلمات. شفقت کیا ہے؟ اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما، اور جو میرے بیٹے سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار فرما. فضائل پہ بہت ساری باتیں، بڑی محبت نصیب ہوئی. بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. کربل کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ کا نواسہ شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید سے کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. رات کی تاریکی میں طلب کیا گیا اور امام حسین جانتے تھے کہ ولید رات کی تاریکی میں ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں. دوستوں سے مشاورت چاہی تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو اپنے ساتھ لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین تشریف لے گئے اور ولید سے ملاقات کی. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب جو ولی عہد اس کا بیٹا ہے یزید اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. حسین ابن علی فرماتے ہیں میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے ایسا نہیں ہوتا. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی. اس نے کہا کہ بیعت لو، بیعت کرتے تو ٹھیک.
ورنہ سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو، اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا۔ اچھا جب اس نے بات کی تو حسین ابن علی نے سن لیا، تو کیا آپ دوڑ کر کے باہر آئے؟ بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹ لے۔ کیا آواز دی کہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ جاؤ؟ اور نہیں میرے بھائی، آپ نے واپس پلٹ کے فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کریں۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ پھر دو ٹوک فیصلے ہوئے۔ فرمایا سن لو، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ دو ٹوک بات کی، گھر آئے اور اپنی بہن زینب سے کہا کہ بہن، یزید اب جو ہے وہ تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے، اور بیعت نہیں کریں گے تو وہ رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا چاہے گا، اور شہر مدینہ کے تقدس کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ فیصلہ یہی طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضری دی گئی اشکبار آنکھوں سے، پھر بقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے، آخری سلام کیا، اور یہ قافلہ مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ میرا سوال ہے، کیا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حاجی حج کر کے واپس آئے ہیں، ان سے پوچھو صرف 8 دن کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو کیسے ہی آگے تھے۔ ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب کچھ سناؤ حرمین کی کہانی۔ کہتے ہیں 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں بھائی۔ کائنات میں 2 ہی تو شہر ہیں یار، جنہوں نے نہیں دیکھے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے۔ 8 دن کے لیے جانے والے دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی مدینہ نہیں دیکھا، کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی یاد کتنا تڑپاتی ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم بلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں، منظر بڑا دل نشین ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا اور اس سفر میں ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ آپ فرما دے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ ہاریاں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینہ انجدا ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوق دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جاون تھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے آقا یا کھڑا کے، راواں دی سختی جل کے آئے ہو، دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا، کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ جنہوں نے نہیں نہ دیکھا یار تڑپتے ہیں، سلگتے ہیں، جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں۔ آپ کو وہاں مدینہ میں بڑے لوگ ملیں گے جنہوں نے ڈیرے جمائے ہیں، گھر بنائے ہیں، کچھ لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک یتیم بچے سے میری ملاقات ہوئی، میں رہائش گاہ پہ لے گیا، کھانا لباس دیا، ہم روضہ رسول کے سامنے بیٹھے تھے، میں نے اپنے بارے میں بتایا میں پاکستان سے ہوں، لاکھوں لوگ مجھ سے محبت کرتے، میرے بیٹے بنو، میرے وطن چلو، شہزادوں والی زندگی گزارو گے، وعدہ کیا میں سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ جب اتنی بات کی نا تو اس بچے نے ایک سوال کیا، حضرت میرا ایک سوال ہے، روضہ رسول کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مجھے جہاں لے جا رہے ہو یہ وہاں ہوں گے؟ تو پیر صاحب رونے لگے، کہا بیٹا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا حضرت ناراض نہ ہونا، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے گھر بنائے یار، ڈیرے جمائے۔ قبلہ فرماتے ہیں مصطفی صاحب کہ میں حج کے لیے گیا تھا تو میری ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی، کافی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، میں نے رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اتنا کہنا تھا تو وہ بابا اشکبار ہو گئے، میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا، اور یہ سچ ہے انہوں نے تو کبھی شاخ سے پھول بھی نہیں توڑا، وہ دل کے اتنے گداز ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میری کسی بات نے دل دکھایا؟ کہا پتر مجھے مدت ہو گئی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں ماں۔ او بھائی لوگوں نے گھر بنائے ہیں، ڈیرے جمائے ہیں، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ حسین ابن علی پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں، لڑکپن مدینے میں، جوانی کی بہاریں مدینے میں، بڑھاپا ہے یار 56 سال عمر ہے، اتنا آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا، لیکن اس دین کی بقا و احیاء کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا اور مکہ تشریف لے آئے، اور وہاں بھی اس کی چھیڑ چھاڑ جاری رہی، اور ادھر کوفہ والوں کو جب خبر ملی تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ خط بہت سارے تھے، خط بڑے بڑے تلخ بھی تھے کہ ہم بے امام ہیں، آپ ہماری سرپرستی فرمائے۔ بعض خط ایسے تھے جس میں انہوں نے کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے،
داور محشر کو کہیں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے میں خوف الہی رکھتے تھے کہ یہ نانا مصطفیٰ کو میری شکایت کریں گے. یہ خوف الہی آپ کو کھینچ کے کوفہ کی طرف لے گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ان کی شہادت کی خبر تو بچپن میں مشہور تھی کہ جب یہ کربلا کی مٹی خاک بن جائے تو خون بن جائے تو جان لینا کہ حسین شہید ہو گئے. حضرت علی ایک سفر میں تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. بھائی جان شہادت کی خبر بچپن میں خوف الہی کھینچ کے باہم مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیجیں. مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا اور جب آپ وہاں آئے تو پہلے روز ہی 40,000 کوفی بیعت کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. کوئی مزاحمت نہیں کی اور آپ نے فوراً خط لکھ دیا کہ بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں, یہاں کے لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش رہے ہیں, تشریف لائے اور ان کی سرپرستی فرمائے. یہاں خط مکہ آ گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یزید کے حمایتی تھے نا انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے نا وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے, اگر چند دن یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے, کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. اور اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو وہاں بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا. اس نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑا اور رات کی تاریکی میں آیا ہے, حجازی لباس پہنا اور حجازی رستے سے آیا, رات کی تاریکی میں آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے جذبات کیا ہیں. سنیے گا, جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے. آپ بیٹا تشریف ہو, آپ سمجھے شاید کہ امام آ گئے. لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک آیا اور آپ بھی سمجھے کہ شاید کہ امام آ گئے. دروازہ بند کیا اور کہا کہ میرا مشورہ کہ آپ واپس چلے جاؤ. اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا دروازہ کھولو مجھے یزید نے بھیجا ہے. نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. بس اس کا ایک خطاب تھا نا جس میں اس نے کہا لوگوں اہل کوفہ تو مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو, ہم پرانے اہل بیت کے دشمن ہیں. تو اس نے جب دھمکی امیز خطاب کیا تو اس کے نتیجے میں وہی ہوا, وہ تتر بتر ہو گئے. ان کی بے وفائیوں کے تذکرے کوفہ والوں کے پہلے ہی بڑے مشہور تھے کہ کوفی وفادار نہیں ہوتے. مولا کائنات کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو خیر مختصر یہ ہے, مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. حضرت امام حسین نے وہاں سے آنے کا یہاں حالات بدل چکے ہیں. ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا تو ساتھیوں نے کہا آپ رک جائیں, لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو, میرے جان نثارو, مجھ کو نہ روکو, مجھے جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. آپ فرماتے لوگوں اگر میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, لوگوں تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتی ہے. رختے سفر باندھا, سریرا بات کو مختصر کر لیں, سریرا فرزدق سے ملاقات ہوئی. عرب کا مشہور شاعر, حالات پوچھے کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. راستے میں ہور نے روک لیا, یہ قافلہ کربلا تک آیا اور خیمے وہاں لگا دیے گئے. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور پھر 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. ایک دن پہلے امام حسین نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ ایک ایک کر کے, دشمنی میرے ساتھ ہے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے, ہم بے وفا نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور 10 محرم کے دن پھر دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. یہاں مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہے. بھائی جان جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. کربلا کی آزمائش چھوٹی نہیں یار, بہت بڑی آزمائش ہے. ایک ایک کر کے بہادر جوان مجاہد میدان عمل میں اترتا ہے اور اپنی تلوار سے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے اور شہادت کا جوڑا پہنتا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی کا جواں بیٹا علی اکبر بھی میدان میں آیا اور جب یہ میدان میں اترا تو اس کی تلوار نے بہت ساروں کو ذبح کیا, لیکن پیاس لگی تھی. گھوڑے کو جو ہے وہ آپ لے کر کے دوبارہ خیمے کی طرف آئے اور والد گرامی سے کہا ابا جان مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے تو دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کس طرح ان کو واصل نار کرتا ہے. حضرت امام حسین نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی. تھوڑی سی تراوٹ آئی تو پھر میدان میں اترے, لیکن دشمن چال بدل چکا تھا. چاروں طرف سے حسین کے پتر کو گھیر لیا گیا اور ان ظالموں نے دور سے پتھر مارے اور وہ پتھر لبوں پہ, رخسار پر, سر پر, آنکھوں پر, سینے پر لگے. اور جب حسین کا بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا, گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آیا اور بیٹے نے آواز دی ابا مجھے سنبھالیے گا. اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. بھائی جان حسین ابن علی اپنے بیٹے کو جب وہاں سے اٹھا کے لائے, داڑھی اور سر کے بالوں میں بال سفید تو نہیں تھے
لیکن جب بیٹے کو خیمے تک لائی تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. کہا مالک میرا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون تھا، فضا میں اڑا دیا. کہا اللہ میرا یہ ننھا پتر بھی قبول فرما لے. قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، 9 سال عمر ہے یار، چھوٹی سی تلوار لے کے آگے آئے. کہا چچا مجھے اجازت دیجیے. اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت عباس کے بازو کٹ کے یار ایک ایک کر کے حسین ابن علی نے سارے راہ خدا میں پیش کر دیے، اور پھر خود میدان عمل میں ہے اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا، کئیوں کو واصل نار کیا. اور پھر دشمن کی طرف سے تیر، تلواریں، نیزے اتنے حسین کے بدن میں تھے کہ حسین خود کو سنبھال نہ سکے، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی. اور کیا کہا مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو حوروں نے دیکھا، بھائی کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باقی ہم بولتے انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل اور اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتیں ہوتی. میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے بھی دیکھا، اور اقبال خیراج فاطمہ الزہرا کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر باست فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے نا اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں، کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. او بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین ابن علی کی ماں کو خراج اقبال کیوں پیش کرتے ہیں بھائی جان؟ وہ اقبال کہتا ہے کہ یہ فاطمہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. اور بیٹوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. کربلا سے پیغام ملتا ہے بھائی ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. نپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہو. وقت آخر بھائی جان حسین ابن علی کی پیشانی کہاں ہے؟ سجدے میں ہے. پیغام لیتے جائیے گا. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل. حسینیت کے نعرے ناراض نہ ہوئیے گا، نعرے کھوکھلے ہو چکے. اور بھائی جان انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. ہم کیسے حسینی ہیں، نام حسین کا کردار یزید والا. انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں، انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں. کسی کے پاس فجر ہوگی، جمعہ ہوگا، عید ہوگی، اور بہت سارے لوگ فخر سے بتائیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا. یہ باتیں ہوتی ہیں. کپڑے پاک نہیں، میرے حصے بھی پڑا ہے. یہ کہانیاں ہیں ہمارے پاس. ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ تلاشی لو اپنے گھروں کی بھائی. اولاد کی خوشیاں خریدنے کے لیے ہم نے پردیس کے دھکے کھائے. 18 گھنٹے کام کیا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، سب کچھ اولاد کو دیا. اگر اولاد کو نہیں نہ دے سکے تو مصلی نہیں دے سکے، درود کی تسبیح نہیں دے سکے. او بھائی جان یہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. ہم کیسے حسینی ہیں؟ آج کس بدن میں وعدہ کرو بھائی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی سزائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم آخرت کی کہانی سنا. لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں میں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. یہ کہہ کے ہم گزر نہیں جاتے. سال میں ایک دے کافی بات. دیکھیے چڑھاؤ دے کے بھی نیاز بانٹو ان کے نام کی، ان کی یاد میں آنسو بہاؤ. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. میری محفل میں آ، میرا مزار نہ پوچھ. وہ کہتا ہے جن راہوں پہ ہم چلے تم بھی تو آؤ نا ان راہوں پہ. انہوں نے کبھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. یار سنیے گا، جب یہ لوگ واپس گئے نا تو کسی خاتون نے حضرت زینب سے سوال کیا تھا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟
پوچھنے والے کی غرض وہ تو کسی کی شہادت کا تذکرہ سننا چاہ رہی تھی. دھیان سے سنیے گا, دل کے کانوں سے سنیے گا. سیدہ زینب نے فرمایا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی فرماتی جب خیموں کو آگ لگی اور بچوں کو اکٹھا کرنے اور لاشوں کو جمع کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا. اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی جان, قضا نہیں, تاخیر. ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے. جن کے نام پہ جمع ہو یہ پیغام لیتے جاؤ, انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی. بھائی جان یہ سجدے کہاں سے ملے تھے؟ میرے نبی ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا نا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیدہ فاطمہ کو سنیے, سیدہ نے اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا نا, اور سیدہ کا مزاج ہے بچوں کو سلا دیتی, مصلی بچھا لیتی ہیں, پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں. ایک دن پتہ کیا کہتی, اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہے, رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ مجھے ایک رات دے دے, میں جی بھر کے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین کو پڑھیے گا, آپ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. یہ سجدے گھر سے ملے ہیں بھائی, یہ سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئے, کربلا والوں کے نام پہ جمع ہوئے ہیں بھائی. آج کس بزم میں وعدہ کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اور سنیے گا, حسین ابن علی وقت آخر سجدے میں سر, میں نے ماں کا کردار بھی عرض کیا اور آخر پہ یہ بھی عرض کروں گا بھائی, حسین ابن علی نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, اس وقت بھی تلاوت جاری ہے. میرا ایک سوال ہے, ہم نے کتنی دیر ہوگی قرآن کو کھول کے دیکھا ہوا ہے؟ ہاں ایک جواب ہے ہمارے, ہم نے بچپن میں ماضی کے دریچوں میں جھانک کے دیکھے تو دھندلا سے نقشہ آتا ہے. بچپن میں ناظرہ پڑھا, اور وہ باقاعدگی کے ساتھ نہیں, ہفتے میں 2 دن جاتے تھے, اور جو 2 دن جاتے تھے گھر سے پیغام بھی آتا, آپ صاحب اس کو چھٹی کرواؤ. حافظ صاحب میں اتنی ضرورت نہیں کہ آپ صاحب کہیں کہ اس نے سبق نہیں سنایا چھٹی نہیں ملے گی, کیونکہ حافظ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں اگر میں نے چھٹی نہ کروائی رات کو اس کے والد نے آ کے میری چھٹی کروا دینی. ہمارے ایک ساتھ دوست تھے, وہ 2-4 ماہ بعد واپس, میں نے کہا یار آپ واپس کیوں آگے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہو, میں نے کلاس میں نہیں بیٹھنا, والد کو ساتھ لے کے آنا. وہ رات آئے اور کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دی. صبح مجھے اس میں کوئی شک نہیں, مسجد مولوی کے باپ کی نہیں. تھوڑا سا طبیعت میں تلخی ہمارے بھی آیا, ہم بھی بشر ہیں یار, ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے جب ہم بات کرتے کہتے تجھے دین پڑھے, تجھے بھی پڑھو, ہم سکھاتے نہیں آپ لوگوں کو. اگر مسجد مولوی کے باپ کی نہیں تو سوال ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا بھائی. تو یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق. بھائی روزانہ پڑھا کرو, سمجھ کے پڑھا کرو, عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو, آگے اس کا ابلاغ بھی کیا کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر, دیکھیے مشکل حالات میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں, سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں, لیکن کربلا کا منظر دیکھیے گا, حسین ابن علی ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, عزیزم کے والدین کی اللہ کامل مغفرت فرمائے. اچھا جی, میں نعت پڑھ لینا, منو ایک ہی آندھی تو وہ ویسے ٹائم تو کافی ہو گیا تھا. دروشی پڑھیے گا, الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, 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 شمع توحید
جلانے کے لیے آ پائے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے، اور نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے۔